بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول سرگودھا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سبق شاعروں کے لطیفے پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق کا ابتدائی نصف حصہ پڑھا تھا، آج ہم مکمل سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عبارت نمبر 4، مشکل الفاظ کے معنی اور وضاحت۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ مشاعرہ شاعری کی محفل۔ شیخ امام بخش ناسخ یہ لکھنوی شاعر تھے اور اصلاح زبان کے حوالے سے ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان میں موجود تھی۔ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ مشاعرہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش یہ بھی لکھنوی شاعر تھے، شیخ امام بخش ناسک کے ہم زمانہ شاعر تھے۔ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے۔ تعظیم رسمی کا مطلب ہے رواج کے مطابق دعا سلام، مزاج پرسی، خیریت دریافت کرنا۔ کہا جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ختم ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق، شوق رہا، انتظار رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں۔ شریک گروہ عام لوگوں کی محفل میں شریک، شمار دانے تسبیح میں امام نہیں۔ اس شعر میں لفظ امام ذو معنی ہے، تسبیح کا وہ دانہ جس سے باقی دانے جڑے ہوتے ہیں لیکن اسے گنا نہیں جاتا۔ امام کی اہمیت مسلم ہے لیکن یہ گنتی میں شمار نہیں ہوتا۔ امام بخش نے یہ لفظ اپنے نام کی مناسبت سے استعمال کیا۔ اب اس کی مختصر سی وضاحت سن لیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ لکھنؤ کے نامور شاعر امام بخش ناسخ محفل مشاعرہ میں دیر سے پہنچے جبکہ مشاعرہ ختم ہو چکا تھا۔ لکھنؤ کے مشہور شاعر خواجہ حیدر علی آتش، جنہیں لکھنؤ کا نمائندہ شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، وہ اور دوسرے شعراء بھی محفل میں موجود تھے۔ امام بخش ناسک نے حاضرین محفل کو عام رواج کے مطابق سلام دعا کی اور سب سے خیریت دریافت کی۔ جب محفل کو بے رونق پایا تو انہوں نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ محفل مشاعرہ ختم ہو چکی ہے؟ آتش نے جواب دیا کہ محفل برخاست ہو چکی ہے۔ آتش اور دیگر حاضرین محفل نے شکوہ کیا کہ سب لوگوں کو آپ کا انتظار تھا، آپ کی کمی سب نے محسوس کی کیونکہ سبھی آپ کا تازہ کلام سننے کے لیے بےتاب تھے۔ یہ سن کر امام بخش ناسک نے فوراً غزل کا مطلع پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی محفل میں شریک نہیں ہوتے کیونکہ تسبیح کے دانوں میں امام کو شمار نہیں کیا جاتا۔ شیخ صاحب نے اپنے نام امام بخش کی نسبت سے شعر میں امام کا لفظ استعمال کیا۔ چونکہ لفظ امام موقع محل کی مناسبت سے استعمال کیا گیا تھا، اس لیے ناسخ کے فی البدیہہ جواب سے تمام حاضرین محفل محظوظ ہوئے اور ان کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اگلی عبارت دیکھتے ہیں جو کہ لکھنؤ کے نمائندہ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے شاگرد سے متعلق ہے۔ ایک شاگرد اکثر بیکاری کی شکایت گلا لے کر سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی بے فکری بے پرواہی سے کہا کرتے تھے، میاں کہاں جاؤ گے، کہاں مارے پھرو گے، دو گھڑی مل بیٹھنے کو، چند لمحے ملاقات کو غنیمت سمجھو، نعمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا، حضرت رخصت کو آیا ہوں، جانے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ فرمایا، خیر باشد، خیر تو ہے، کہاں؟ انہوں نے کہا، کل بنارس کو روانہ ہوں گا۔ بنارس ہندوستان کا شہر ہے، کچھ فرمائش ہو، کچھ مطالبہ ہو تو فرما دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے، اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ کیا یہاں اور وہاں کا خدا الگ الگ ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا، جب خدا وہاں یہاں ایک ہے
تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو، کیوں ہم سے جدائی اختیار کرتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کر دیا، ترک کر دیا اور خاطر جمعی سے تسلی سے بیٹھ گئے۔ خواجہ حیدر علی آتش چونکہ دنیا سے بے نیازی کا وصف رکھتے تھے، ان کے ایک شاگرد جو بے روزگار تھے اور بیکاری کا گلہ اکثر کرتے رہتے تھے اور اس وجہ سے وہ دوسرے شہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، ایک دن خواجہ حیدر علی آتش کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں بنارس جا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو تو آپ بتا دیجئے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش نے کہا کہ ایسا کرنا کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو وہ حضرت بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ کیا یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر تم ہم سے جدائی کیوں اختیار کرتے ہو؟ جس رب پر وہاں یقین رکھتے ہو وہی رب یہاں بھی ہے، وہی رزاق دو عالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے تو تم رزق کی بجائے اللہ کی تلاش کرو، کیونکہ اللہ نے جس کا جتنا رزق مقرر کر رکھا ہے وہ رزق انسان کے پیچھے آتا ہے، جبکہ انسان رزق کے پیچھے بھاگتا ہے۔ پھر وہ حضرت جو ہیں خواجہ حیدر علی آتش کی بات سے بہت متاثر ہوئے اور معرفت بھرے پیغام نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا اور تسلی سے بیٹھ گئے۔ عبارت دیکھیں گے اب ہم۔ ایک دن معمولی دربار تھا، معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا۔ کون سے بادشاہ کا؟ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا دربار معمول کے مطابق لگا ہوا تھا۔ امراء، وزراء اور خاص لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ استاد ابراہیم ذوق جو ہیں یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے اور ان کے خاص مصاحبوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک شہزادہ تشریف لائے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی، شہزادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کوئی درخواست لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ چپکے بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو کر چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان، یہ بہادر شاہ ظفر کے ذاتی معالج تھے، یہ بھی محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے گزارش کی، صاحب عالم شہزادے، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا؟ یعنی آپ اتنی جلدی آئے اور فوراً تشریف لے جا رہے ہیں، یہ آنا اور چلے جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ صاحب عالم شہزادے کی زبان سے اس وقت فوراً نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے استاد ابراہیم ذوق کی طرف دیکھ کر فرمایا، استاد ذرا دیکھیے، صاف مصرع ہوا ہے، کتنا واضح مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف، بغیر رکے، بغیر ٹھہرے عرض کی، حضور لائی حیات آئے، یعنی زندگی ہمیں اس دنیا میں لے کر آئی، قضا لے چلی چلے، موت ہمیں اس دنیا سے واپس عالم بالا میں لے جائے گی۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، ہم نہ اس دنیا میں اپنی خوشی سے آئے ہیں نہ ہم نے اپنی خوشی سے واپس جانا ہے۔ کی آخری عبارت اردو شاعری کی آبرو مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ مرزا غالب کی کاتب برہان یہ فارسی کتاب تھی، قواعد پر مبنی کتاب۔ بہت شخصوں نے، بہت اشخاص نے جواب لکھے، اعتراض میں تحریریں لکھی، کتابیں لکھی، زبان درازیاں کی، بیہودہ گوئی کی، اعتراضات کیے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا، فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا کہتے ہیں نالائق شخص تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اب اس کی وضاحت سنیں۔ مرزا غالب نے فارسی تصنیف جو قواعد پر مبنی تھی تحریر کی،
اس کے رد عمل کے طور پر بہت سی تحریریں سامنے آئی جن میں مرزا غالب پر بہت اعتراضات کیے گئے، لعن طعن کی گئی، برا بھلا کہا گیا۔ ایک شخص جو کہ مرزا غالب کے جاننے والے تھے وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ نے فلاں شخص کے اعتراض کا جواب نہیں دیا، تو مرزا غالب نے بڑی ہی عمدہ بات کہی اور کہنے لگے کہ ایک جاہل شخص اگر تم سے خطاب کرے تو اس کا جواب خاموشی کے سوا کیا ہوگا؟ برائی کا جواب برائی سے دیا جائے تو برائی بڑھتی ہے، اور برائی کو بھلائی سے، اچھائی سے ختم کیا جائے تو برائی ختم ہوتی ہے، کیونکہ کیچڑ میں پتھر پھینکا جائے تو کیچڑ اپنے کپڑوں کو بھی آلودہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا چیپٹر مکمل ہوا۔ اب آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔